Is Pakistan a failed state? Is Pakistan a rogue state? Or is Pakistan a garrison state? These are some of the labels we often see in the media discourse on Pakistan. But Professor Anatol Even, in his book Pakistan, A Hard Country, argues that, contrary to the popular notions surrounding the state, Pakistan in fact is a resilient country. And this is the notion that we will be exploring in this particular video. So we'll begin this monthly book review with a little introduction about the author himself. Anatol Levin is a British author, journalist, and policy analyst, and he's best known for his expertise on South Asia. He has worked extensively in Pakistan, India, and Afghanistan, and his area of expertise primarily include the idea of nationalism and international relations. In this particular book, Anatol Levin does a profile on Pakistan, trying to understand what are some of the challenges confronting the state, how the state is actually handling those challenges, and what the future holds for Pakistan in the global context and in the context of South Asia. تو جو انڈر لائن کانٹیکسٹ ہے، جس کانٹیکسٹ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ اوور دا لاسٹ 2 decades پاکستان نے کافی اپنی اہمیت حاصل کر لی ہے ان دا ریجن اینڈ ان دا ورلڈ اٹ سیلف، لارجلی بیکاز آف اٹس ڈیموگرافی. یہاں پہ 200 ملین لوگ رہتے ہیں، 500 یا 5 لاکھ اسٹرانگ ان کی آرمی ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اینڈ لارج ڈائسپورا ان امریکہ اور برٹن. اور یہ جو کتاب ہے وہ لارجلی ایک ہائیلی کمپلیکس سوسائٹی اور ایک ہائیلی مس انڈرسٹوڈ کنٹری کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے. تو 20 سال کی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انالیسس کے بعد انیٹول لیون نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اب ہم اس کتاب کے کی ٹیک اوے پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں مین بات کیا کی گئی ہے. تو مین بات تو یہی ہے کہ دا بک اٹ سیلف ایکچولی اینالائزز دا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر آف پاکستان، کہ پاکستان میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس، چاہے وہ جوڈیشری ہے، ملٹری ہے، پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، وہ کس طرح سے ہیں، ان کی پاور ڈویژنس کیا ہیں، اور ان پاور ڈویژنس میں ان امبیلنسز میں کی وجہ سے جو پاکستان کو ولنریبلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں. سو اٹس بیسکلی ہولسٹک ٹیک آن دی سوشو پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل میک اپ آف پاکستان. Before we move on to the themes of this particular book, I'll do a chapter-wise breakdown of what this book actually includes. اس کتاب کو 4 میجر پورشنز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. جو سب سے پہلا پورشن ہے دیٹ ڈسکسز دا لینڈ، پیپل اینڈ ہسٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے. جو دوسرا پورشن ہے اس کے اندر آپ کو اسٹرکچرز وچ پرہیپس از دا موسٹ امپورٹنٹ پورشن آف دس بک وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، جس کے اندر جوڈیشری، ملٹری، پالیٹکس، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. جو تیسرا پورشن ہے وہ پروونسز کے اوپر ہے. ہر پروونس کو ایک چیپٹر دیا گیا ہے جس کے اندر اس کے کلچرل میک اپ کو، اس کے پولیٹیکل انکلینیشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور جو فائنل پارٹ ہے اس کے اندر طالبان کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان کا رول ان پالیٹکس اینڈ پاکستان کی اسٹریٹجی ہے ٹو کاؤنٹر دا طالبان، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ میجر 4 چیپٹرز کا بریک ڈاؤن ہے. لیکن انہیں 4 چیپٹرز میں آپ کو کافی چیزیں، کافی تھیمز دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایچ تھیم آئی بلیو از ویری ویلیوبل for your preparation, for your references that you can include in your essays, in your Pakistan Affairs exam, in your International Relations exam. تو اس حوالے سے it's a very important book to understand. So we'll start with the themes. سب سے پہلی تھیم جس کو میں نے نیم کیا ہے کہ لینڈ، پیپل اینڈ دا آئرنی آف فیٹ، جس میں بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ہیز سم ویلیبل لینڈسکیپ اینڈ ڈیموگرافکس. آپ کا یوتھ بلج ہے، آپ کے پاس لاٹس آف نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کا ایگریکلچرل لینڈسکیپ بہت وائبرنٹ ہے اسپیشلی ان دا پنجاب، آپ کے پاس ایک لوکریٹو انڈس واٹر بیسن ہے. تو اس حوالے سے پاکستان ہیز آل دا انٹرنسک ڈرائیورز جو کہ ایک اسٹرانگ اکانومی بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لیکن انیٹول لیون کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از دی آئرنی آف فیٹ دیٹ اے کنٹری کیپیبل آف کیٹرنگ فار اٹس اون سیلف سفیشنسی consistently finds itself dependent on foreign donors and international aid. کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایک سیلف سفیشینٹ اسٹرانگ اکانومی بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، اسٹل پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے جس کو بار بار فارن ڈونرز اور انٹرنیشنل ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ US ہو. تو اس حوالے سے اس کو ایک آئرنی آف فیٹ کہا گیا ہے. سو دیٹ از دا فرسٹ تھیم دیٹ یو کین ایکسٹریکٹ فرام دس پرٹیکولر بک. سیکنڈ تھیم جو اس بک میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے کنشپ سسٹم اینڈ ڈائناسٹیکل ڈیموکریسی دیٹ ایگزسٹس ان پاکستان. انیٹول لیون کا یہ کہنا ہے کہ کنشپ سسٹم از ڈیپلی انگرینڈ ان دا پالیٹی آف پاکستان، اور جو ایک الیکٹیبلس کا کانسیپٹ پرسسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر، اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے کہ ہاؤ جو پولیٹیکل پاور ہے دیٹ از ایکچولی کانسنٹریٹڈ امنگسٹ فیو فیملیز، چاہے وہ قریشیز ہوں، چاہے وہ شریفس ہوں، چاہے وہ بھٹوز ہوں. تو جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو آپ کی پولیٹیکل پاور ہے، وہ یا تو ان فیملیز کے بیچ میں کانسنٹریٹڈ ہے، یا پھر انہی کے جو ایکسٹینڈڈ فرینڈز یا پھر فیملیز ہیں جو ویریس وار لارڈز ہیں یا پھر انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے اندر کانسنٹریٹڈ ہے. تو ایک کنشپ سسٹم جو ہے وہ کافی ڈیپلی انگرینڈ ہے پاکستان کے اندر، پالیٹکس کے اندر.
اور یہ کنشپ سسٹم نے اوور ٹائم ایک سینس آف اسٹیبلٹی تو دی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ الیکٹیبلز ہیں, یہاں پہ یہی پولیٹیکل فورس ہوگی, لیکن دس آئیڈیا آف کنشپ سسٹم ہیز ایکچولی کم ایٹ دی ایکسپینس آف ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ, کہ یہاں پہ ڈیموکریسی صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. یہاں پہ جو پاور ٹو دا پیپل فار دا پیپل والا کانسیپٹ ہے وہ صحیح سے آ نہیں سکا, بیکاز پاور ریمینس کانسنٹریٹڈ ان بٹوین اے فیو فیملیز. اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ پاکستان ریمینز اے ڈومین آف دی ایلیٹس ویئر ان سیلف انٹرسٹ ہیز آفن ٹرمپڈ نیشنل انٹرسٹ, کہ یہاں پہ جو پالیٹکس ہے وہ لارجلی ایلیٹ لیڈ ہے. جو امیر ہیں اس ملک کے وہی پالیٹکس میں آتے ہیں, وہی اپنا اس میں سے فائدہ نکالتے ہیں, اور جنرل پبلک ہے دیٹ دے ریمین ایکسکلوڈیڈ فرام دا پولیٹیکل ڈسکورس. سو دیٹ از بیسکلی دی آئیڈیا کہ ہاؤ پاکستان از اے ڈائناسٹیکل ڈیموکریسی وچ گوز اگینسٹ دی ویری آئیڈیا آف ریپبلکن ڈیموکریسی. سو یہ ایک اور تھیم اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے. جو تیسری تھیم آ جاتی ہے وہ از ریلیٹڈ ٹو دا ملٹری اینڈ ہاؤ اٹ ہیز اے لارجر دین لائف رول ان پاکستان. اور اس کی جو وہ ایک ایکسپلینیشن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہسٹوریکلی پاکستان کی آرمی کافی اسٹرانگ رہی ہے, کیونکہ ویو بن اے سیکورٹی اسٹیٹ فرام دا ویری اسٹارٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور پرسپیکٹیو وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ڈائناسٹیکل پالیٹکس رہی ہے, ڈائناسٹک ڈیموکریٹک سیٹ اپ رہا ہے, اس سچویشن کے اندر دا پیپل ہیو ایکچولی آلویز لکڈ فار اے تھرڈ فورس, اور وہ تھرڈ فورس یوزلی ملٹری کے طور پہ ہی آئی ہے, ملٹری ٹیک اوورس کے طور پہ آئی ہے. اس کی ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی جو بک میں مینشن نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آئی تھی وین آئی واز ریڈنگ تھرو اٹ, از دی کیس اسٹڈی آف دا لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ مشرف, جو ہماری 90s کا دور تھا جس کے اندر پاور واز کانسٹنٹلی شفٹنگ بٹوین ایدر بی یا پھر نواز شریف, اور کرپشن چارجز کے اوپر وہ دونوں ایک دوسرے کی گورنمنٹ ختم کرتے تھے. اس دوران جب مشرف کا ٹیک اوور ہوا تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ واز ایکچولی ویلکمڈ بائی دا پیپل, بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کو لگتا تھا کہ جو آپ کا ڈائناسٹک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے دیٹ از ناٹ ڈیلیورڈ, تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو پھر ایک ملٹری کو ہی ٹرائی کر لیتے, مے بی دے ول میک تھنگز بیٹر. تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملٹری کو ایک سوشل کیپٹل بھی ملا ہے اوور دا ایئرز, اینڈ دے ہیو گینڈ لیجٹمیسی. ابھی کی سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ابھی ویر ماشاء اللہ کہنا چاہیے اس بات پہ کہ ویئر شفٹنگ اوے فرام دیٹ نیریٹو جہاں پہ ہم لوگ ملٹری کو ایز اے سیویئر آف آر پالیٹکس آف آر ڈیموکریسی سمجھتے ہیں, کیونکہ میرے حساب سے آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف سویلین سپریمیسی اینڈ آف دا فیکٹ کہ ملٹری شوڈ ریمین لمیٹڈ ٹو دا بیرکس, بیکاز دیٹ از دیئر پرائمری رول. دے ڈو ناٹ ہیو اے رول ان پالیٹکس اینڈ دے شوڈ ناٹ ہیو اے رول ان. پلانٹ 11 کا بھی یہی کہنا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک لارجر دین لائف رول رکھا ہے اپنا پاکستان کے اندر, تو اس وجہ سے ملٹری ہیز بن ڈومیننٹ اور ایک سول ملٹری امبیلنس ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے اوپر ان کا ایک کوٹیشن بھی ہے کہ ملٹری ہیز آلویز ہیڈ دا سوشل کیپٹل ٹو انڈر ٹیک انٹرونشنز, کہ بیکاز دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ از ناٹ ڈیلیورڈ ان پاکستان, تو ملٹری کو ہمیشہ لوگوں کا سپورٹ رہا ہے. سوشل کیپٹل کا مطلب ہے کہ لوگوں کا سپورٹ رہا ہے ان کو ان دیئر اوور ٹیکنگ آف ڈیموکریسی, ان دیئر ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر میں ایک اٹس ناٹ ریلیٹڈ پرٹیکولرلی ٹو دس ٹاپک اٹ سیلف, ٹو دس بک, لیکن مجھے ایک کوٹیشن ہمیشہ بڑی کلک کرتی ہے اور مجھے بڑی پسند آتی ہے, اور وہ آسما جہانگیر کی ہے کہ جس دن اس قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ملٹری کا جو جنرل ہے وہ کتنی کرپشن کرتا ہے, تو اس قوم کو اندازہ ہوگا کہ ان کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ تو ایکچولی فرشتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از اے ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف ٹوڈے. موونگ آن. سو جو چوتھی تھیم اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے کتاب کے اندر, دیٹ از دی چیکرڈ ہسٹری آف جسٹس ان پاکستان, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جسٹس سسٹم جو ہے پاکستان میں کافی سلو اور پولیٹیسائزڈ ہے, اور دیر ہیز آفن بن کلوژن بٹوین دا ملٹری اینڈ دا جوڈیشری, جس نے جوڈیشری نے ایک بلینکٹ کور دیا ہے اوور کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز. جب بھی ملٹری ٹیک اوورز ہوئے ہیں تو آفن ٹائمز ایسا ہوا ہے, چاہے وہ آپ کو ڈوسو کیس میں نظر آئے, چاہے وہ آپ کو نصرت بھٹو کیس میں نظر آئے. پانچویں جو تھیم اس کتاب کے اندر ڈسکس کی گئی ہے وہ دیٹ از دا رول آف ریلیجن ان پالیٹی ان سوسائٹی. اینڈ بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیز آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دا ریلیجن, لیکن ایز اے پولیٹیکل فورس ریلیجس پارٹیز ہیو نیور میڈ سگنیفیکنٹ پروگریس, چاہے وہ JUI ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو. جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا زیادہ تر اسپیس ان کو پاکستانی پالیٹکس کے اندر نہیں ملی. لیکن ڈسپائٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ شوڈ بی ریممبرڈ دیٹ politicians in Pakistan have used and abused religion quite a lot. انہوں نے ریلیجن کا کافی سہارا لیا ہے ٹو گارنر پولیٹیکل ووٹس, وچ از رانگ ان مینی ویز کیا بلکہ اٹ از رانگ ان آل ویز, بیکاز اف یو آر یوزنگ ریلیجن ٹو ایکچولی ایون لمباسٹ یور اوپوننٹس, یا پھر اف یو آر یوزنگ ریلیجن ٹو یور ایڈوانٹیج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس کے اندر حدیث ہے جو مجھے آتی ہے کہ ریلیجن از اے فیسلٹی,
Those who overdo it overburden themselves. تو ریلیجن ایک فیسلٹی ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین یوز ایز اے یوٹیلیٹی, اٹس اے فیسلٹی ناٹ اے یوٹیلیٹی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی پالیٹکس کے اندر اٹ ہیز بین یوز ایز اے یوٹیلیٹی, جہاں پہ لوگوں کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے اکثر ریلیجن کا سہارا لیا جاتا ہے. اور ابھی بھی آج بھی آپ کو چاہے وہ ٹی ایل پی کی پالیٹکس آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جماعت اسلامی کی پالیٹکس دیکھیں, جے یو آئی کی پالیٹکس دیکھ لیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, سب ایوری ون ہیز یوزڈ ریلیجن ٹو دیئر ایڈوانٹیج. اٹ از سم تھنگ دیٹس ناٹ مینشنڈ ان دس بک, لیکن جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور نالج میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹو دینا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. تو یہ ہوگی ہماری تھیم نمبر 5. جو تھیم نمبر 6 ہے دیٹ از بیسکلی دا طالبان فیکٹر ان پاکستان. اور اس کے اندر میجرلی کیونکہ کتاب اس ٹائم پہ لکھی گئی جب دا طالبان ور ویری ڈومیننٹ ان افغانستان بٹ دے ہیڈنٹ ٹیکن اوور یٹ. لیکن اناٹول لیوین کا یہ کہنا ہے, ہی ٹرائز ٹو کمپیئر دا افغان طالبان اینڈ دا پاکستانی طالبان کی سچویشن. افغان طالبان کو افغانستان کے اندر پرہیپس میسز سے سپورٹ ملی تھی, لیکن اناٹول لیوین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو کوئی میسز کی سپورٹ نہیں ہے. مطلب میسز کا مطلب ہے کہ لارج چنک آف دا سوسائٹی, لارج چنک آف آر پاپولیشن از اگینسٹ دا ٹی ٹی پی اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ایز اینٹی اسٹیٹ بائی آلموسٹ آل فیکشنز. ٹھیک ہے, تو وچ از اے گڈ تھنگ کہ ٹی ٹی پی کو اتنی کوئی گراس روٹ لیول سپورٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. اٹس این آئسولیٹڈ اینٹی دیٹ آپریٹس ان اٹس اون کیپیسٹی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی سجیسٹ سم میجرز کہ ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کہتے ہیں, جس کے اندر بوتھ کائنیٹک میجرز اینڈ نان کائنیٹک میجرز شوڈ بی انوالوڈ. کائنیٹک میجرز از بیسکلی یوز آف فورس, جیسے آپ کا رد الفساد ہو گیا, ضرب عضب ہو گیا, اس طرح کے میجرز. اور نان کائنیٹک میجرز آر یوزلی دوز دیٹ ریکوائر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, گڈ گورننس, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جس کے تھرو آپ جو لوگ ہیں ان کی اس سیٹ اپ کے اندر جہاں پہ گریونسز ہیں ان گریونسز کو ختم کریں, وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہیں, تاکہ دا فیکٹرز دیٹ فیڈ ان ٹو دا ٹی ٹی پی, جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی اب فائدہ اٹھاتی ہے لوگوں کا یا پھر ان کا برین واش کرتی ہے, وہ فیکٹرز ختم کیے جا سکیں. سو بوتھ آف دیز میجرز نیڈ ٹو بی ٹیکن ٹو ڈیل ود دا ٹی ٹی پی ان پاکستان. جو 7 اور فائنل تھیم ہے اس پرٹیکولر بک میں ڈسکسڈ, وہ کلائمیٹ چینج اور پاکستان ہے. اینڈ دیٹس اے تھیم دیٹ ایکچولی یو فائنڈ تھرو آؤٹ دا بک. اناٹول لیوین کے اکارڈنگلی جو پاکستان کو سب سے بڑا لانگ ٹرم تھریٹ ہے وہ اسلامک انسرجنسی نہیں ہے, وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے, بلکہ اٹس ایکولوجیکل چینج, اٹس کلائمیٹ چینج. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہیز دا پوٹینشیل ٹو ڈسرپٹ پاکستان. جب انہوں نے کتاب لکھی ہے ابھی ریسنٹلی ہی, تب فلڈز آئے تھے پاکستان کے 2010 کے, تقریباً 12 سال بعد ابھی ہم لوگوں نے دوبارہ ادھر ایک ڈیوسٹیٹنگ فلڈز کو دیکھا ہے. تو جو اناٹول لیوین تھا ان کا یہی کہنا تھا, ان کی یہی پریڈکشن تھی کہ اٹ از پاسبل دیٹ دا فلڈز آف دا سمر آف 2010 ہیو فنڈامنٹلی چینجڈ اینڈ ویکنڈ دا پاکستانی سسٹم. آپ اسی کو انہی ورڈس کو اگر آپ دیکھیں کہ 2022 کے فلڈز ہیو آلسو فنڈامنٹلی چینجڈ اینڈ ویکنڈ دا Pakistani system. So we haven't really evolved over the last 12 years. And what is certainly true is that if floods and other ecological disasters of this scale become regular events, then Pakistan will be disrupted as a state and an organized society. تو آپ کو ادھر instability آتی ہوئی دکھائی دے گی because of climate change. So these are the major themes that are perhaps present in the book. ہم لوگوں نے چیپٹر وائز سمری کچھ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ دیٹ لمٹس us to that particular chapter. میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ سے میجر تھیمز جو اس کتاب کے اندر ہیں ان کو ہولسٹکلی ڈسکس کر سکوں, کیونکہ کچھ تھیمز ایسی تھیں جو کہ آپ کو ملٹیپل چیپٹرز کے اندر نظر آتی ہیں. تو ایک ہولسٹک ان کا ایک جوڑ کر ایک جو ویو پوائنٹ ہے وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہوپ دس ویڈیو واز یوزفل فار یو. کمنگ ٹو دی کنکلوڈنگ ریمارکس, تو اس کتاب کو آپ کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو نیریٹو ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ, دیٹ از ناٹ ٹرو. لیوین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایز ان مینی ویز سرپرائزنگلی ٹف اینڈ ریزیلینٹ ایز اے اسٹیٹ اینڈ اے سوسائٹی, اینڈ ہاؤ دا کنٹری ہیز فار ڈیکیڈز, جن لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان فیل کر جائے گا, فیل کر چکا ہے, فیل ہونے والا ہے, ان سب کے منہ کے اوپر پاکستان ہنسا ہے. in the sense کہ وہ it has come out of its troubles time and time again. It has been unfortunate that it has fallen into troubles again once coming out of the previous ones. لیکن یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ پاکستان is a resilient state, and for the future it should be noted that climate change is a real threat. Pakistan needs to work on its socio-political development, on its economic development, on ensuring good governance. کیونکہ پاکستان may be a hard country, لیکن جتنی بھی چیز سخت ہو اس کا بھی بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم لوگ پریونٹیو میجرز ابھی سے لیں تاکہ ایز اے ہارڈ کنٹری وی کم آؤٹ آف آر ٹربلز, آف آر ہارڈ ٹائمز, اینڈ آر ایبل ٹو لیڈ آر لائف ٹورڈز اے سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ پاتھ.
So that is basically the review of this book. I hope this was useful for you guys. I would again encourage ke do go through the themes that we've already discussed. Do try to understand them. Do try to place them in different contexts that you can. کہ آپ اس کو پاکستان افیئرس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, ایسے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اندر ان کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے. ٹیک دوز ریفرنسز ان ٹو اکاؤنٹ. This video would be most helpful for you if you do that. And that is the end of this video. Thank you so much for listening. For more information you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. Do subscribe to this video, do like and share. Every interaction adds to my you can say motivation to make more videos. So it's always nice to have people commenting their viewpoints on the videos and sharing it with their friends. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.